अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शमा न्यूज़ के तमाम नाज़रीन का सही टाइम में फिर से दोबारा आज प्रोग्राम में इस्तकबाल करते हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल रसीद अब्दुल्ला। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला इतनी अजीम ऐसी ज़ात है कि अल्लाह तबारक व तआला इस दुनियाए फ़ानी में तकरीबन 18,000 मखलूक़ात को पैदा किया है और उन 18,000 मखलूक़ात में सबसे अफजल व आला मखलूक जो है हम हैं, जो अशरफुल मखलूक़ात की सूरत में अल्लाह ने हमको पैदा फरमाया है। तो बड़ा एहसान करीम है उस मालिक परवरदिगार का कि अल्लाह तबारक व तआला 18,000 जब मखलूक़ात पैदा किया है तो उसमें से 17,999 मखलूक़ात अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करती है और एक मखलूक जो है अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री ही करती है, और वो मखलूक है अशरफुल मखलूक़ात। क्योंकि और जितने भी ये मखलूक़ात हैं सब अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए पर इत्तिफ़ाक़ को मुकम्मल करते हैं, लेकिन हम अशरफुल मखलूक़ात जो इंसानों की जो मखलूक है दिन भर कमाते हैं लेकिन रात में भूखे सो जाते हैं, और जो दीगर मखलूक़ात है, चरिंद परिंद है, हैवानात वगैरह है, ये तमाम मखलूक़ात कमाती तो नहीं लेकिन पेट भर खाकर सोती है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की अजीम यानी उसके कुदरत के मामलात हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जब हमको एक ऐसे माह मुबारका में ऐसा एक माह मुबारका हमको अता किया है जिसमें हम हर लम्हा हर कदम उठते बैठते उसका शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन इस माह मुबारका में भी हमसे ऐसी कोताहियाँ, गलतियाँ और नाशुक्र अल्फाज हमसे निकल जाते हैं। तो मैं ये शुक्राने के अल्फाज आज प्रोग्राम के इस आगाज़ के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जो खाली अय्याम हमारे 11 महीने के रखे हैं उसमें किस तरह हम जो भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता की गई लवाजिमात से खाकर हम जैसे तैसे वैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुबारका में हम सब के दस्तरखान को कुशादा कर देता है। नए नए तरीक़ों के उसके अंदर पकवान, उसके अंदर लवाजिमात, उसके अंदर अशिया मौजूद होती है। वो तमाम खाने के बाद भी हम फिर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। तो आइए ये अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा बेइंतहा फज़्ल व करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को ऐसे प्यारे महीने मुबारकात को हम नवाजा है। तो नाज़रीन, सहरी टाइम प्रोग्राम में जिस तरह आपको बताया जाता है कि दीनी मसाइल को लेकर इसमें आप सवाल जवाब कर सकते हैं, और दूसरा मसला ये है कि इसके अंदर सबसे पहले अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ये बात को जहन में रखें कि आपका सवाल ऐसा होना चाहिए दीगर लोग यानी दूसरे लोगों को उससे फ़ायदा हासिल हो सके और ख़ुद में उसका आप भी फ़ायदा उठा सके। लेकिन बाज़ हजरात का कुछ ऐसा मैसेज भी आ जाता है जिसकी वजह से ना तो हम जवाब दे सकते हैं ना ही हम मौलाना के सामने तज़किरा कर सकते हैं। तो ऐसे जवाबात, ऐसे सवालात करने से आप अगर थोड़ा सा इज्तनाब करें तो मेहरबानी होगी। तो आइए नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम के हम आगाज़ करते हैं। जैसा कि हमारे साथ आपके और हमारे अर्द अजीज़ शहर की मशहूर मारूफ शख्सियत जो रोज़ाना आपके तमाम सवाल और जवाब को बहुत ही प्यारे अंदाज में बयान फरमा रहे हैं। तो आइए मैं इस प्रोग्राम में फिर से दोबारा आज मौलाना का इस्तकबाल करता हूँ। डॉक्टर मुफ्ती सैयद अली हुसैनी कादरी साहब, कामिल जामे निज़ामिया वाइस मक्का मस्जिद, आज भी हमारे साथ आपके तमाम सवालात का जवाब देने के लिए तैयार है और हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना, आज भी आप अपना कीमती वक्त निकाल कर इस सहरी टाइम प्रोग्राम में आप तमाम नाज़रीन का सवाल के जवाब मुकम्मल करने के लिए आए हैं। सवालात की शुरुआत भी करते हैं। तो जैसा कि गुज़िश्ता दिन के जितने भी सवालात आए थे अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको काफ़ी मुकम्मल तरीके से उसके जवाबात को हमने पूरा किया है। तो आज के हम सवालात का आगाज़ करते हैं। काफ़ी लोगों का एक सबसे पहले एक तजस्सुस बाकी भी बरकरार है। ज़िंदगी में देखिए 25 साल इंसान भी गुजर जाते हैं, 30 साल भी रोज़े रहते हुए गुजर जाते हैं, 40 साल भी हो जाते हैं, और बाद ऐसा भी होता है कि 50 से 60 साल की उम्र में भी आने के बाद कहीं ना कहीं रोज़े को लेकर या नमाज को लेकर, गुस्ल के लेकर एक ना एक मसला उनको याद यानी पूछना बाकी ही रह जाता है। तो समझ में ये नहीं आता कि इतने साल जो हम रोज़े रहते हैं, नमाज़ें रहते हैं, क्या इसी शक व शुबहात की बुनियाद पर हम इबादत करते रहें? तो ये बड़ी अफसोस की बात है। अगर कोई मसला जिस्म के जिस्मानी बीमारी के एतबार से अगर मैं बात करूँ तो अगर कोई ऐसी कोई तकलीफ नई पैदा हो जाए तो इमीडिएटली हम करीबी दवाखाना रुजू हो जाते हैं, डॉक्टर से तमाम मशवरे कर लेते हैं, तमाम चीज़ें हो जाती है। लेकिन दीनी मसाइल के अंदर कोई अगर मसला हमें दरपेश है तो हम हिचकिचाते हैं, पूछने में
ہمارے چہرے پہ بال اگ جاتے ہیں اور وہ وائٹ بھی سفید بھی ہو جاتے ہیں، تب تک ہم اس مسئلے کو پوچھنے میں ہی رہ جاتے ہیں اور ساری زندگی اسی مسائل کو حل کرنے میں، پوچھنے کے اندر ہی گزر جاتی ہے۔ اب وہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ایسے کئی مسائل ہیں، تو آپ ناظرین سے میں گزارش کروں گا کہ آپ جتنے بھی لوگ ابھی تک جو سلام کر چکے ہیں تمام بھائیوں کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نام سے سب کا جواب نہیں دے سکتا بھائی، معافی چاہتا ہوں، کیونکہ کل پرسنل کمنٹس بھی آئے تھے کہ بھائی آپ میرے نام کا سوال سلام کا جواب نہیں دیے، تو میں سبھی سے یہی کہوں گا کہ بھائی تقریباً ماشاءاللہ ہر کوئی سلام کرتا ہے، خیر خیریت پوچھتا ہے، اور جو بھی مسائل ہیں تو میں نام سب کا میں سلام کا جواب نہیں دوں گا۔ ایک ساتھ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دوسری بات، سلام کے ساتھ جتنا آپ ٹائپ کر کے ورڈز سینڈ کر رہے ہیں اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا میسج بھی ہمیں کر دیں تاکہ اس میسج میں کسی کا مسئلہ حل ہو سکے۔ تو آئیے آج کے اس پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے پھر ایک بات یاد دلا دوں کہ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے ارزا کلیکشن، جو ایبٹس پر موجود ہیں، اور ان کی طرف سے اس پروگرام کو الحمدللہ سپورٹ کیا گیا ہے، انہی کی وجہ سے پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے۔ تو ناظرین ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، کنٹروورسی سوالات سے آپ اجتناب کریں، کسی کے مذہب، مسلک یا کوئی بھی آپسی اختلافات کو چھوڑ کر جو بھی سدھار کا جو میسج ہے اپنا یا دوسروں کا، اس کے تعلق سے آپ سوال ضرور کر سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا پہلا سوال ہم مولانا سے یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے روزہ کس لوگوں پہ، آپ نے تو پہلے ہی اس کو بیان کر دیا کہ کن کن لوگوں پر روزہ فرض ہے۔ اب جیسا کہ نماز عاقل بالغ جیسے آزاد پہ نماز فرض ہے، تو اس کے اندر بھی کوئی گنجائش ہے، جیسا کہ غلام ہے کہیں پر جاب کر رہا ہے اور کسی وہاں پر افطار وغیرہ کی پریشانی ہے جہاں پر وہ کام کے دوران روزے کو مکمل نہیں کر سکتا، تو کیا ایسے لوگوں پر بھی روزہ فرض ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ طیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلی من تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ برادران عزیز، جو سوال کیا گیا ہے اس کے اندر ایک جو ذہن میں خیال آتا ہے اس کو دور کرو کہ غلامی کا جو معاملہ تھا وہ اب اس دور میں نہیں ہے۔ غلامی یعنی جو آپ کے ماتحت آپ کی ملکیت ہوتے تھے ان کو غلام کہا جاتا تھا۔ اب جو جاب کرتے ہیں، جو نوکری کرتے ہیں، وہ غلام نہیں ہوتے، وہ آزاد ہی ہوتے ہیں، وہ جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، تو ان کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے، ضروری ہے۔ اور اگر کہیں نہ کہیں کچھ وقت میں مشکل ہوتی ہے اور روزہ رکھنے میں دقت ہوتی ہے تو آپ اس کو مینیج کریں، لیکن روزہ ہرگز نہ چھوڑیں۔ یہاں پر جیسے ایک بات بڑی اچھی فرمائی، اسی کو میں آگے لے کر چلوں کہ 20 سال 25 سال 50 سال آدمی کی عمر گزر جاتی ہے، کہیں نہ کہیں اس کو ایک مرتبہ شعور آتا ہے، کہیں نہ کہیں ایک وقت ایسا ایک خیال آتا ہے کہ کیا پروردگار عالم میری مغفرت فرمائے گا، جو میری زندگی میں نے ضائع کر دیے ہے، جو میرے وقت میں نے بیکار گزار دیا ہے، اس کی کوئی تلافی ہو سکتی ہے، جو گناہ مجھ سے سرزد ہو گئے ہیں کیا اس کی کوئی معافی ہو سکتی ہے۔ یہ خیال جب آتا ہے تو حدیث پاک یاد آ رہی ہے۔ آپ کو وہ حدیث پاک سناؤں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، رمضان کے روزوں کی برکتوں کا ظہور فرماتے ہوئے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر ما تقدم من ذنبه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب یعنی تقوی پرہیزگاری کے ساتھ رکھے، دو شرط ہیں، ایک ایمان ہونا، دوسرا تقوی پرہیزگاری ہونا۔ اور اس حالت میں اگر کوئی 30 دن روزے رکھتا ہے، 1 مہینہ رمضان مبارک کا روزہ رکھتا ہے، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں غفر ما تقدم، اللہ اس کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر نہ 1 سال کی قید ہے، نہ 10 سال کی قید ہے، نہ 20، نہ 25، نہ 50 سال کی قید ہے کہ اگر کوئی بندہ 50 سال کی عمر تک
गुनाह करता रहा और अल्लाह ने तौफीक दी, रमज़ान करीम उसको अता फरमाया और रमज़ान में उसने ईमान के साथ सुन्नतों की पाबंदी करते हुए, अहकाम खुदाबंदी की पाबंदी करते हुए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलते हुए, गुनाहों से बचते हुए अगर वो रोज़ा रखता है, कितने दिन, 30 दिन रोजा रख रहा है, अल्लाह की नेमतों से सरफराज हो रहा है और 30 दिन रोजा रख रहा है, दस्तरखान में वुसअत है, 30 दिन रोजा रख रहा है, आराम और सुकून में है, 30 दिन रोजा रख रहा है, तो मेरे आका फरमाते हैं कि जितने सारे गुनाह, सारी जिंदगी उसने गुनाह किए, कि 30 दिन रोजों की बरकत इतनी होगी कि परवरदिगार आलम अपने फजल करम से साबिक़ा तमाम गुनाहों को मेट देगा। ये बात को सोचने की जरूरत है कि जो भाई आज रोजा नहीं रखते हैं, जो भाई आज रोजे की अहमियत को नहीं समझते हैं, जो भाई आज रोजा रखते हुए कहीं ना कहीं कतराते हैं, तो उनको ये बात समझनी चाहिए कि कितने गुनाह हुए मालूम नहीं है, कितनी खताएं हुई मालूम नहीं है। हम अंदाजा नहीं कर सकते हैं कि हमसे कितनी लफ्जिशें हुई है, कितने गुनाह हमसे हुए हैं, लेकिन हुजूर पाक ने खुशखबरी दी है, ये सरकार का सदका है उस उम्मत पर कि मेरे आका की निस्बत से अल्लाह का ये फजल करम है कि कोई एक महीना रोजा रखता है तो रब्बे जुल जलाल उसके पिछले तमाम गुनाहों को मेट देता है। सुभान अल्लाह। इस चीज को सोचिए, रोजे की अहमियत को जानिए। और आज तो अल्लाह ने इतना नवाजा है कि सहर भी खूब हो रही है, इफ्तार भी खूब हो रहा है, अल्लाह ने आज एसियों से नवाजा है, अल्लाह ने आज सुकून से नवाजा है कि कई ऐसे हमारे भाई हैं जो बिल्कुल सुकून में है। तो इस सुकून के साथ आपको क्या करना है, अल्लाह की बारगाह में रोजा रखना है। परवरदिगार आलम अपने फजल करम से इस रमजान और रोजे की बरकत से आपके तमाम साबिक़ा गुनाहों को माफ कर देगा। आप पाक और साफ, मुज़क्का और मुसफ़्फ़ा होकर रमजान से बाहर निकलेंगे। जी माशाल्लाह। जैसा कि अभी आप समाअत फरमा रहे थे कि रोज़ा किसी भी हालत में रहना है और जैसा भी आपको तरीक़ा बताया गया उस पर अमल करने की आप कोशिश करें। एक अब्दुल बशीर साहब की तरफ से एक सवाल है कि पहली बीवी के इनकार करने के बाद भी क्या दूसरी शादी कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पहली बात तो मैंने अर्ज की थी कि जब तक आपके पास ये कुदरत है, ये सलाहियत है कि आप इंसाफ कर सके, तो आपको इजाज़त है कि आप शादी कर सकते हैं। और इसके अंदर पहली बीवी की इजाज़त की कोई क़ैद नहीं है कि अगर आप उससे पूछ रहे हैं और वो इजाज़त नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको हाजत है, ज़रूरत है और आप इंसाफ करने की ताकत रखते हैं, तो फिर आपको इजाज़त है कि आप जो है शादी कर सकते हैं, दूसरी शादी भी कर सकते हैं। तो दूसरी शादी के सही होने के लिए पहली बीवी की इजाज़त ज़रूरी नहीं, लेकिन एक अखलाकी फरीज़ा ये है, एक अखलाकी फरीज़ा ये होता है कि वो आपकी शरीक हयात है तो आप उनका भी ख्याल रखें, उनको भी खुश रखें, और किसी और से आप दूसरा निकाह कर रहे हैं तो उनको भी खुश रखें। जी जज़ाकल्लाह खैर। और एक सवाल शहरियार खान साहब की तरफ से था कि खाना अब जो आजकल मॉडर्न दौर के हिसाब से चल रहा है, चमचों के हिसाब से उस वगैरह से खाया जा रहा है, तो क्या पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में चमचे का इस्तेमाल किया करते थे? अगर खाना है तो कभी चमचा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कौन से हाथ से खाना अफजल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन्नत तरीक़ा तो ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते अक़दस से खाना तनावुल फरमाते थे। सीधे हाथ से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना तनावुल फरमाते थे। ये हुजूर पाक की सुन्नत है। और अब आपको ये बात जाननी ज़रूरी है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी मखलूक में सबसे बेहतर है। सबसे बेहतर कोई ज़ात अल्लाह ने पैदा फरमाई तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। और आपकी हर अदा सबसे बेहतर है, आपका हर एक सुन्नत मुबारक सबसे बेहतर है। तो कभी भी ये ख्याल ना हो कि मैं हाथ से खाना खाऊं तो ये आउटडेटेड होगा, हाथ से खाना खाऊं तो ये मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ होगा। नहीं, जो मेरे आखिर ने काम किया वही बेहतर है, उसी में फायदा है, उसी में बरकत है। और आज साइंस ये कहती है कि जो लोग हाथ से खाना खाते हैं उनका हाजिमा अच्छा होता है, उनकी सेहत अच्छी रहती है। ये साइंस हमको सिखाती है। हाँ, मजबूरी है, हाथ में कुछ मार है या फिर आप मजबूर हैं तो आप चमचे का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं, लेकिन सुन्नत ये है कि आप हाथ से खाना तनावुल फरमाएं। जी गुलाम बिलाल साहब की तरफ से एक सवाल था
واجب الفطر کی دوسری رکعت میں یعنی قاعدے کے بعد یعنی جو قاعدے میں بیٹھنا ہوتا ہے نہیں بیٹھ کر اٹھ جائیں، پھر اس کے بعد تیسری رکعت میں یاد آئے کہ میں دوسری رکعت میں نہیں بیٹھا، تو کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز کے اندر جو دوسرا قاعدہ ہوتا ہے وہ واجب ہے، اور اگر کسی نے دوسری رکعت میں قاعدے میں بیٹھنا تھا اور نہیں بیٹھا تو اس نے واجب کو ترک کیا ہے. اور تیسری رکعت میں اگر اس کو یاد آ جائے تو وہ تیسری رکعت کو مکمل کر لے. جیسے آپ کو پڑھنا ہے وتر کی نماز کی تیسری رکعت پوری مکمل کر لے، اور آخر میں آپ کو سجدے سہو کرنا ہوگا. سجدے سہو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی. جی، ایک اور اہم سوال عبداللہ صاحب کی طرف سے ایک سوال تھا. عبداللہ چشتی نے ایک سوال کیا کہ آج کل جو ٹوپیاں جو نکالی گئی ہیں اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرین مبارک کا نقش اتارا گیا ہے، تو یہ سامنے کے حصے میں نعرین ہوتا ہے، تو اگر کوئی اسی وجہ سے وہ ایک ٹوپی پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں اور سامنے والی صف والے کسی شخص کا پیر ٹوپی پر لگ جائے، تو سب سے پہلے کیا یہ ٹوپی پہننا ایسا جائز ہے؟ اور دوسری صورت اگر ایسی کسی کا پیر لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی بنیادی سوال ہے کہ آج لوگ یقیناً حضور پاک کی محبت میں حضور پاک سے جو عقیدت ہے میرے آقا کی نعل مبارک کو اپنے سر کا تاج بناتے ہیں، اپنے ٹوپیوں پر یقیناً اس کی ایک نقش کندہ ہوتی ہے، ویسی ٹوپیاں استعمال فرما رہے ہیں. لیکن جب ہم اس چیز کو اختیار کر رہے ہیں تو پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی وہی احترام کو باقی رکھیں، وہی عزت وہی عظمت کو باقی رکھیں کہ وہ نقش کس کے نالین کا ہے، اس نالین پاک کو نسبت کس کی ہے؟ حضور پاک کی ہے. اس نسبت کا یقیناً ہم کو خیال رکھنا ہوگا. تو میری خواہش ہے کہ آپ یقیناً وہ ٹوپی کو زیبتاً فرمائیں، یقیناً وہ ٹوپی کو استعمال فرمائیں. لیکن اگر آپ وہ ٹوپی پہن رہے ہیں جس پہ نالین مبارک اترا ہوا ہے تو پھر آپ کو اس کے احترام کا بھی ویسے ہی خیال رکھنا ہوگا. اور کہیں پر اگر آپ کو یہ خیال ہو جائے کہ میں اس کا احترام بجا نہیں لا رہا ہوں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ادب سے اس کو اوپر اٹھا کر رکھیں اور ساری ٹوپی کو اختیار فرمائیں. کہ جہاں پر آپ کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں مسجد کو جاؤں گا یا کسی محفل میں جاؤں گا اور اس ٹوپی کا وہ احترام نہیں رکھ پاؤں گا تو پھر اس ٹوپی کو آپ اپنے گھر میں رکھیں اور ساری ٹوپی اختیار فرمائیں. اور خدا نہ خواستہ اگر کسی کا پیر انجانے میں لگ جاتا ہے اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن احتیاط احترام بہت ضروری ہے. ایک اور سوال ہمارے سمیہ کی طرف سے ایک سوال ہے، اگر جب دو بیویوں کی شادی ہو بھی گئی، دو بیویوں کے ساتھ اگر دونوں میں مینر ابھی اختیار نہیں کی گئی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صحیح انصاف نہیں کیا گیا، تو اس کا کیا گناہ ہے اس کے اوپر؟ یقیناً اس کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جب ہی تم دوسری شادی کرنا جب تم انصاف کر سکو. اللہ نے واضح طور پر کر دیا ہے، یہ ہر اس شوہر کا فریضہ ہے کہ وہ دونوں کے لیے برابر برابر انصاف کرے. اور حدیث پاک ہمارے سامنے ہے، حضور پاک نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، اس سے حساب و کتاب لیا جائے گا. تو کل قیامت کے دن یقیناً اس سے سوال ہوگا کہ تم نے اگر تمہارے پاس استطاعت نہیں تھی انصاف کی تو پھر 2 شادیاں تم نہیں کرنا تھا. اگر تم نے 2 شادیاں کی ہیں تو پھر تم کو انصاف کرنا ہوگا، تم کو عدل کرنا ہوگا، تم کو برابری کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اس دونوں کے ساتھ رہنا ہوگا. جی بہت بہت شکریہ. ناظرین، جیسا کہ آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ آپ کے سوالات کتنے اچھے یعنی مخلصانہ انداز میں آپ کو تمام جوابات حاصل ہو رہے ہیں، اور آپ یہ بھی غور کریے کہ کس طرح جواب دینے میں کوئی بھی ایسا اڑتی اڑاتی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ آپ کو انشاءاللہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو حوالے کے ساتھ آپ کو یہ مسائل بھی پیش کیے جا رہے ہیں. اور رہا مسئلہ جیسا کہ ضروری نہیں کہ رمضان کے تعلق سے بھی آپ سوال کریں. کافی لوگ دیکھیے بہت اچھے اپنے پرسنل لائف کے تعلق سے، یعنی شادیوں کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں، انصاف کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ٹوپی جیسے مسائل پر بھی گفتگو کی جا رہی ہے. تو اگر آپ بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے جسے آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور شبا نیوز کے اس پروگرام صحیح ٹائم میں آپ شامل ہو جائیے اور اپنا سوال ضرور کریں. جو اس شہری ٹائم پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون ہمارے ساتھ ازا کریکشن نے کیا، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. مولانا جو تسلسل سے آپ سبھی کے جو جوابات دے رہے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. کافی بھی سوالات باقی ہیں، انشاءاللہ ہم اس کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. تو ناظرین، ایک سوال کی طرف میں لے چلتا ہوں. جیسا کہ آج کل جو وبا چل رہی ہے
تو اس وبا کی وجہ سے ہر کسی کے سینیٹائزر لازم ہو گیا اور ماسک لازم ہو گیا. تو اس دوران سب سے پہلے ماسک میں جو ہماری جو سانس ہے وہی ریٹرن ہو رہی ہے. اس سے کیا بارہا اپنی سانس اپنا اور یہ تھوکنا مشکل ہو جاتا ہے باہر. آج کے دور میں تو تھوکنا چالان بھی ہے. تو اسی طرح اگر تھوک نگل رہے ہیں روزے میں تو یہ ایک چیز ایسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. دوسرا سینیٹائزر جس کے اندر مختلف قسم کی دوائیات شامل ہیں اور اس کے اندر بو بھی ہے اور اس کا جو طریقہ لکوڈ ہے وہ تھوڑا سا کبھی یعنی کیسا کہیں اس کو تھوڑا سا مضبوط ہے یعنی پتلا پن نہیں ہے. تو کیا ایسی چیزوں کا استعمال کرنا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر ایک بہت بنیادی سوال آپ نے کیا ہے کہ آج کرونا وائرس کا یہ زمانہ چل رہا ہے, وبا پھیل رہی ہے اور لوگ پریشان ہیں اور آپ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ سینیٹائزر استعمال کیجئے یا پھر آپ جو ہے ماسک استعمال کیجئے. تو اس کے لیے نماز کے اندر کیا اس میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگرچہ کہ حدیث پاک میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ آدمی کو بغیر کوئی عذر کے اپنے چہرے کو کپڑا باندھنے کی اجازت نہیں ہے. جب وہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے چہرے پر کوئی کپڑا نہیں ہونا چاہیے, یہ بتایا گیا. لیکن حدیث پاک کی ہی روشنی میں ایک قاعدہ نکالا گیا ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات, کہ جب آدمی مجبور ہو جاتا ہے, کوئی مجبوری اور خطرہ اس کے اوپر آ جاتا ہے, تو جو چیزیں کہیں نہ کہیں منع ہوتی ہے اس کی بھی اجازت اس کو مل جاتی ہے. تو ایک حدیث پاک میں حضور پاک نے اپنے ناک اور منہ کو کپڑے سے ڈھانک کر نماز پڑھنے سے منع کیا, لیکن دوسری طرف یہ بتایا ہے کہ جب تم کو ضرورت ہو, مجبور ہو جائیں, جیسے اب یہ مجبوری ہے کہ اگر ہم ماسک نہ لگائیں تو پھر بیماری پھیلنے کا خدشہ ہے, جان جانے کا خدشہ ہے, تو یہاں پر فقہاء کرام نے اور علماء اعظام نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ ماسک لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں اور ان کے لیے بہتر ہے کہ جان کی حفاظت کی خاطر, لوگوں کی حفاظت کی خاطر وہ ماسک لگا کر نماز پڑھیں. دوسرا سوال جو اس کے اندر تھا کہ سینیٹائزر کا استعمال کرنا اور اس کے اندر الکوہل جیسی چیز بھی پائی جاتی ہے, تو کیا سینیٹائزر کا استعمال کرنے سے نماز یا وضو میں کوئی فرق آتا ہے کیا؟ تو پھر اس پہ یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ جب کبھی الکوہل جو چیز الکوہل ملی ہوئی ہوتی ہے اس کو استعمال کرتے وقت الکوہل اڑ جاتا ہے, تو فقہاء نے اجازت دی ہے کہ وہ سینیٹائزر استعمال کر سکتے ہیں. ہاں, اگر سینیٹائزر یا الکوہل جسم پر باقی رہ رہا ہے تو اس کو پاک کرنا, اس کو دھونا ضروری ہے. اگر نہیں اڑ جا رہا ہے تو اس کے استعمال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں. جی, ایک سوال کہ آج کل جو ماڈلز بچے ہیں, یعنی ماڈلنگ کا دور چل رہا ہے ماشاءاللہ, ٹک ٹاک کے نئے نئے ہیروز سامنے آ رہے ہیں, تو ان کو عطر کے بارے میں معلومات نہیں ہے. تو ایسا اکثر مساجد میں سونگھنے کو بھی مل جاتا ہے کہ نماز کے دوران اتنی خطرناک بو والے پرفیومز لگا کر آتے ہیں جس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ الکوہل ہے. تو کیا سونگھنے والا جس سے نماز میں خود, یعنی اگر آپ لگا کر آتے ہیں, میں سونگھ لیتا ہوں جس سے میری نماز میں کراہیت پیدا ہو گئی, تو کیا میری نماز باقی رہ گئی؟ اور جو آپ لگا کر آئے تو اس میں آپ کی بھی نماز باقی رہی. تو کیا پرفیوم میں الکوہل جو ہوتا ہے, کیا ایسا پرفیوم لگا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر یہ بات کو جانچنا اور جاننا ضروری ہے کہ الکوہل کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ایتھائل الکوہل ہوتا ہے اور ایک میتھائل الکوہل ہوتا ہے. ایک الکوہل وہ جو پیا جاتا ہے اور ایک الکوہل وہ ہوتا ہے جو آپ کے سینٹس وغیرہ کے اندر, پرفیومز وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے. تو آپ کو یہ بات جاننی چاہیے کہ جو پیا ہوا پینے والا الکوہل ہے وہ تو بالکل حرام ہے کیونکہ اس سے نشہ آتا ہے, لیکن جو آپ کا سینٹ یا پرفیوم میں استعمال ہونے والا الکوہل ہوتا ہے وہ زہر ہوتا ہے, اس کے اندر نشہ نہیں ہوتا ہے, یہ تحقیق ہے. دوسری چیز, ایک مسئلہ ہوتا ہے عموم بلوا, اس کے اندر مفتیان اکرام نے اجازت دی ہے کہ یہ اتنا عام ہو چکا ہے مسئلہ کہ اس سے بچنا مشکل ہو گیا, اسی لیے اس کو عموم بلوا کہا گیا ہے. تو اگر کوئی شخص آج کے دور میں پرفیوم لگا کر نماز کو آتا ہے, سونگھنے والے کی تو نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا, اور آج کے دور میں, اس دور میں اگر کوئی لگا بھی رہتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن یہی خواہش ہے میرے نوجوانوں سے کہ اگر ان کو استعمال کرنا ہی ہے تو نان الکوہولک
جو परफ्यूम होते हैं उसको इस्तेमाल कीजिए, या कम से कम नमाज के वक्त तो इसका एहतियात कीजिए। जी नाज़रीन, माशाल्लाह काफ़ी लोग हमें गल्फ़ कंट्री से भी, अब्रॉड से और दीगर ममालिक से हमें इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं, जो हमारे इस चैनल में, इस प्रोग्राम में शामिल होकर हमसे मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं। उन तमाम भाइयों का, उन तमाम व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करता हूं, और जितने लोग अभी तक सलाम कर चुके हैं उन सभी भाइयों को वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। और जितने लोगों का अभी तक सवाल हमने यहाँ पर शामिल किया और तकरीबन यहाँ पर सवालात को हमने मुकम्मल किया है, तो फिर एक बार मैं आपसे गुजारिश करता चलूँ कि आप इस प्रोग्राम में शामिल हो जाइए, जैसा कि मौलाना हजरत हमारे साथ मौजूद है, और आप बखूबी रमज़ान के आगाज़ के साथ आप ये चीज़ को गौर करिए कि किस तरह आपके सवाल का तजस्सुस बख्श जवाब दिया जा रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप कंफ्यूज रह रहे हैं तो इसी तरह आपकी उम्र निकल जाएगी, फिर एक वक्त आएगा कि लोग आपको तस्बीह पढ़ते हुए लेके जाएंगे और अंधेरे जगह पर आपके आखिरी लम्हात पर वहाँ पर छोड़ कर आ जाएंगे, लेकिन वो मसले फिर आप ही के साथ दफन हो जाएंगे। लेकिन फिर आप अपने नस्लों को कैसे बताएंगे कि क्या आपकी ज़िंदगी में ये मसला आपको दरपेश था लेकिन कभी पूछ नहीं सके? तो सबसे पहले वालिदैन की जिम्मेदारी होती है, बड़े होने के नाते बड़े भाइयों की भी जिम्मेदारी होती है कि अगर घर में बच्चे हैं तो हम खुद अगर जो मसले को लेकर कंफ्यूज है, वो चीज़ ना हम खुद जान सकते हैं ना बच्चों को बता सकते हैं। तो ऐसा फ़ायदा ही क्या है जो हाथ में अल्लाह तबारक व तआला, जैसा कि टेक्नोलॉजी के एतबार से सब चीज़ों की सहूलत बख्शने के बावजूद भी हम इल्म से महरूम हो रहे हैं। पहले के दौर में जैसे कि मुझे यहाँ तक पता है कि एक हदीस मालूम करने के लिए लोग कोसों कोसों दूर पैदल पैदल निकल जाते थे, ना उन्हें खाने की परवाह होती थी, ना कोई कपड़े की परवाह होती थी। तो ऐसे लोग तकरीबन जब एक एक हदीस को हासिल करने के लिए, एक एक मालूमात को हासिल करने के लिए काफ़ी दिन लगा देते थे, उलमा की मजालिस में बैठा करते थे, काफ़ी उनको तकालीफ मशाकिलात पेश आती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया ने कि सारी दुनिया में एक ऐसा एक आसानियाँ बख्शी है कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप कोई भी सवाल घर बैठे मालूम कर सकते हैं और उस मसले पर अमल करना भी आप शुरू कर सकते हैं। तो आप फौरन इस प्रोग्राम में शामिल हो जाइए और आपका जो भी मसला दरपेश है उसको मैसेज के जरिए या फिर आप मैसेंजर के जरिए पर्सनल अगर आप कोई मैसेज करना चाहते हैं, जैसे कि माशाल्लाह हमारे पास मैसेंजर्स पे भी काफ़ी लोगों ने मैसेजेस किया है, उसके ज़रिए कुछ अहम सवालात थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इस प्रोग्राम में शामिल किए जा रहे हैं नाम को जाहिर किए बगैर। तो इंशाल्लाह ये उम्मीद रखिए कि आप अगर कोई ऐसा पर्सनल मैसेज करते हैं जो सिर्फ आपके हद तक ही मालूम होना है दीनी मसाइल को लेकर, तो ज़रूर आपका नाम मख्फी रखकर हम उस सवाल को शामिल करेंगे। तो आइए मौलाना से एक और सवाल करते हैं कि अक्सर रोज़े की हालत में जो आजकल एक तो बीमारियां भी बहुत ज़्यादा आम हो गई है, लेकिन अक्सर बाहर जाने वाले हजरात को ऐसी ज़रूरत पेश आ जाती है मौलाना कि उनको मेडिकल करवाना ज़रूरी होता है, मेडिकल टेस्ट जो होता है, तो उसके अंदर ब्लड वगैरह भी लिया जाता है। तो क्या रोज़े की हालत में सबसे पहले ब्लड टेस्ट करवाना, यूरिन को देना, और तीसरी चीज़ की वैक्सीन वगैरह लेना, और कोई अगर जख्म लग जाए या कीला अगर कोई ऐसी अशिया जो चीज़ चुभ जाए जिसकी वजह से उनको टीटी का इंजेक्शन लगवाना ज़रूरी होता है, लेकिन रोज़ा भी शुरू हुआ, काफ़ी वक्त है इफ्तार के लिए, तो क्या इस सूरत में लिया जा सकता है ये तमाम चीज़ें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा बुनियादी सवाल है कि आज जैसे लोग टेस्ट कराते हैं और मजबूर हो गए हैं टेस्ट कराने पर, तो क्या टेस्ट कराने की वजह से रोज़े में कोई फ़र्क आता है? तो टेस्ट कराने की वजह से, चाहे ब्लड टेस्ट हो, चाहे कोविड का जो टेस्ट किया जाता है स्वैब टेस्ट हो, या फिर यूरिन टेस्ट हो, इसकी वजह से रोज़े में कोई फ़र्क नहीं आता, क्योंकि आपका खून लिया जा रहा है, जिस्म में कोई चीज़ दाखिल नहीं हो रही है। तो इसलिए रोज़े में कोई फ़र्क नहीं आता है ब्लड टेस्ट से, यूरिन टेस्ट से या स्वैब टेस्ट लेने से रोज़े के अंदर कोई फ़र्क नहीं आता। रहा दूसरा सवाल कि जैसे वैक्सीन लेना है या फिर आपको इंजेक्शन लेना है, तो इसके अंदर उलमा का इख्तलाफ है, और अक्सर उलमा ने कोई चीज़ के जिस्म में दाखिल करने से रोज़े के टूटने के बारे में कहा है कि अगर कोई इंजेक्शन लेते हैं तो फिर उससे रोज़ा टूट जाता है। तो फिर अगर ऐसा मजबूर है आदमी कि उसको मेडिकल कराना ही है, उसको फ्लाइट पे जाना ही है, तो फिर उसके लिए ये है कि वो अगर इंजेक्शन ले रहा है और वो इंजेक्शन का असर पेट तक जा रहा है, तो फिर उसका रोज़ा टूट जाएगा और उसको फिर उस रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी। जी मौलाना एक और सवाल कि तरावी की जो 20 रकातें हैं उसकी
दो रकात से नमाज अदा की जाती है, तो क्या दो रकात में हर टाइम उसको नियत करना होगा या 20 रकात की एक ही साथ नियत कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया है कि नियत दिल के इरादे का नाम है। जैसे ही शख्स ने इरादे के साथ कि मैं 2 रकात नमाज पढ़ रहा हूं तो उसकी नियत हो गई है। अब अगर कोई सुन्नत के तौर पर या अपने इरादे को मजबूत करने के लिए नियत ज़बान से करना चाहता है तो हर 2 रकात पर नियत कर ले, ये बेहतर है। कि जैसे 2 रकात शुरू हो रहे हैं, मैं 2 रकात तरावी के इमाम के पीछे अदा करता हूँ, वो तरफ मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ ऐसे कर कर अगर वो नियत कर लेता है या कोई और अल्फाज से भी नियत कर लेता है तो इंशाअल्लाह उसकी नियत हो जाएगी और नमाज इंशाअल्लाह दुरुस्त हो जाएगी। जी, जज़ाकल्लाह खैर। मौलाना, अक्सर सहर करने के बाद काफ़ी लोग जैसी वाली वैसी हालत में आते जाते हैं और काफ़ी लबरेज होकर खाने खाकर मसाजिद को आते हैं। इस दौरान इमाम की क़िरात चलते वक्त ज़ोर ज़ोर से डकारे लेते हैं, उसमें जवान भी शामिल हैं, ज़ईफ़ हज़रात भी शामिल हैं। तो इससे कराहियत तो लाजिम है, होती है सामने वाले को भी। तो सबसे पहले क्या डकार खाली टाइम पर भी जो लिया जाता है ज़ोर से लेना ये बेहतर है, और नमाज के दौरान अगर कोई ऐसा लेता है तो उसको क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो सवाल है इसका ताल्लुक़ अखलाकियात से है। यकीनन शरीयत के अंदर अगर कोई डकार लेता है तो ना उसके नमाज में फ़र्क आता है ना वज़ू टूटता है, कोई फ़र्क उसको नहीं आता। लेकिन अखलाक ये शरीयत का बहुत ही अटूट हिस्सा है, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है वो इस्तु लिउतम्मिम मकारिमुल अखलाक, कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जो बिअसत फरमाई है, मुझे भेजा है, मेरे भेजने और मेरे आने के मकासद में एक मकसद लोगों के अखलाक को कामिल करना है, लोगों के अखलाक को अच्छा करना है। तो फिर ये हमारा जो अमल है, हम हुजूर पाक के उम्मती हैं और हमारा जो अमल है ऐसे करना, नमाज के दौरान हो या गैर नमाज हो, ये गैर अखलाकी अमल है, इससे बचना चाहिए। यकीनन वो एक नेचुरल प्रोसेस है कि डकार का आना, लेकिन उसको कम से कम आवाज़ में एहतियात के साथ लें ताकि लोगों को कराहियत ना हो, लोगों को उससे बुरा ना लगे, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक की तालीम दी है। कि हुजूर पाक की सीरत का अटूट हिस्सा है कि एक मोमिन कामिल बाअखलाक बाकिरदार होता है। जी मौलाना, एक और सवाल कि अत्तहियात और दुरूद इब्राहिम जब पढ़ा जाए उसके बाद एक दुआ मासूरा होती है, अगर वो दुआ मासूरा ना याद हो तो कौन सी दुआ पढ़ना चाहिए? अगर सिर्फ अत्तहियात और दुरूद इब्राहिम पढ़कर भी सलाम फेर लिया जाए तो बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अत्तहियात और दुरूद इब्राहिम ये दोनों वाजिब है। उसके बाद जो दुआ मासूरा है वो सुन्नत है, और अगर किसी को दुआ मासूरा याद नहीं है तो जो कुछ उसको याद है जिक्र वो पढ़ सकता है। जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया वो भी पढ़ सकता है, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, ऐसी तस्बीह भी पढ़ सकता है। कब तक? जब तक कि वो दुआ याद ना कर ले। लेकिन एक मरतबा जब वो दुआ याद कर ले फिर उसके लिए बेहतर है कि वो दुआ मासूरा ही पढ़े, क्योंकि ये हुजूर पाक की सुन्नत है और अमदन सुन्नत छोड़ना ये गुनाह है। एक और सवाल, क्या औरत किसी भी हालत में जैसा कि बाहर निकल कर या दावतों में जाते वक्त या घर में रहकर अतर वगैरह का इस्तेमाल कर सकती है या उसका हराम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यकीनन औरतों के लिए सजना संवरना जायज़ है, लेकिन जब हमारी माँ बहनें बाहर निकलती हैं और ऐसी खुशबू लगाती हैं जिससे कि गैर महरम मुतवज्जो हो तो वो उनका ये अमल गैर मुनासिब है, दुरुस्त नहीं है। हाँ, घर में है, रिश्तेदारों में है, महारिम में है, अपने शौहर के साथ है और वहाँ पर खुशबू का इस्तेमाल करना ये जायज़ है, ये मुस्तहब है, कर सकते हैं। लेकिन बाहर निकलते वक्त इतनी ज़्यादा खुशबू लगा रही है कि जहाँ से वो गुजर रही है लोगों की तवज्जो उस तरफ आ रही है, तो ये गुनाह है, ये दुरुस्त अमल नहीं है। जी, अगर वितर में दुआ कुनूत याद नहीं है तो इस सूरत में या सिर्फ छोटा दुरूद शरीफ पढ़कर मुकम्मल कर दिया जाए या फिर बगैर दुरूद के ही वो हाथ उठाकर रुकू में चले जाए? अगर ऐसा कर लेते हैं तो क्या नमाज पूरी होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वितर के अंदर दुआ कुनूत का पढ़ना ये वाजिब है, और अगर कोई दुआ याद नहीं है तो जो भी दुआ आपको याद है वो पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक पढ़िए, उसके बाद आपको जो दुआ याद है वो पढ़े जब तक कि आप दुआ याद न कर लें। और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम दुनियावी कई चीज़ों को याद करते हैं,
دنیاوی کئی تعلیم ہم حاصل کرتے ہیں اور الگ الگ چیزوں کو یاد کر کر ہم اپنی کیریئر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارے نماز کا حصہ ہے، تو ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہم دعائے قنوت کو جلد سے جلد یاد کر لیں، اور جب تک یاد نہ ہو کوئی اور دعا پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے، انشاءاللہ اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے گا۔ جی مولانا، ایک اور اہم سوال کہ مال جو 1 سال ہو جاتا ہے گزر کر، اور اس کے پیسے کی جو زکوٰۃ نکلنا ہے، تو اس کو تھوڑے تھوڑے کر کے ادا کر سکتے ہیں یا پھر ایک ہی مشت میں اس کو ختم کر دینا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال گزر گیا، مال پر صاحب نصاب ہے اور اس کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اب وہ زکوٰۃ نکال رہا ہے، اب جیسے آپ نے سوال کیا کہ تھوڑا تھوڑا کر بھی نکال سکتا ہے یا مکمل بھی نکال سکتا ہے، لیکن اس کو زکوٰۃ نکالنی ضروری ہے، یہ بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ سال سے پھر پلٹ کر پورا سال گزر جائے اور ہماری زکوٰۃ پوری ادا نہ ہو۔ ہم کو زکوٰۃ ادا کرنی یہ ضروری ہے، تو آپ چاہے تو بیک وقت بھی ادا کر سکتے ہیں، آپ چاہے تو تھوڑا تھوڑا کر بھی ادا کر سکتے ہیں۔ جی، ایک اور سوال کہ نماز کی حالت پھر وہی دوبارہ میں لوٹانا چاہوں گا کیونکہ پہلی بار کمنٹ ایسا ہے ان کی طرف سے، کیا روزے کی حالت میں تیل وغیرہ ڈال سکتے ہیں، کان میں ڈراپ وغیرہ ڈال سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں تیل ڈالنے کی تو اجازت ہے، تیل ڈالنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اجازت ہے کہ وہ روزے کی حالت میں جو روزے دار ہے وہ تیل کا استعمال کر سکتا ہے۔ اب رہی بات کان کے اندر ڈراپ ڈالنا یا آنکھ کے اندر ڈراپ ڈالنا، تو میں نے عرض کیا ہے کہ کان کا تعلق براہ راست حلق سے ہوتا ہے، تو اگر آپ کان میں ڈراپ ڈال رہے ہیں اور اس کا اثر آپ کو حلق میں محسوس ہو رہا ہے، اس کا مزہ آپ کو حلق میں محسوس ہو رہا ہے، تو پھر ایسے ڈراپس روزے کی حالت میں استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ جی، اگر طبیعت ناساز ہے، اگر روزہ نہیں رہتے تو اس کا کفارہ اسی دن ادا کرنا ہے، یا پھر دوسری چیز اگر ایک ہی ساتھ جتنے بھی روزے چھوٹنے کا پھر خوف ہوتا ہے رمضان میں طبیعت ناساز ہوئے تو ایک ساتھ اس کا کفارہ ادا کرنا ہے یا پھر اسی سلسلے میں ختم کرنا ہے اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی کا روزہ چھوٹ جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اگر تم مسافر ہو یا پھر تم مریض ہو تو پھر تم اس کا کفارہ دے دو اور اللہ صحت دے تو بعد میں پھر ان روزوں کی قضا کر لینا۔ تو دونوں طریقے بھی اختیار کر سکتے ہیں کہ جس دن آپ نے روزہ نہیں رکھا اس دن صبح شام کا کھانا ایک مسکین کو ادا کر دیا، یا پھر مکمل پورے روزے اگر 3-4 روزے بیماری سے چھوٹ رہے ہیں تو پھر 3-4 روزوں کا ایک ساتھ آپ جمع کر بھی کسی مسکین کو دے رہے ہیں، یا الگ الگ ایک دن کا الگ الگ مسکین کو دے رہے ہیں، ویسے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے ایک بنیادی ایک اہم سوال میں کرنا چاہوں گا، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حاملہ عورتیں ہوتی ہیں، ان کو دوائیں وغیرہ کا استعمال کرنا ہوتا ہے، اسی دور رمضان اگر آ جائے تو کیا وہ حاملہ عورت پر روزہ رکھنا فرض ہے؟ اور دوسری چیز، اگر کوئی عورت روزہ رہتی ہے اسی درمیان مخصوص ایام یعنی حیض نفاس اگر اس کو شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت یا روزہ مکمل کرے یا روزہ چھوڑ دے وہیں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر حاملہ عورت ہے اور ڈاکٹر نے یہ مشورہ دیا ہے، طبیب حاذق نے یہ مشورہ دیا ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کی صحت ایک سیکنڈ کے لیے میں مولانا کو روکنا چاہتا ہوں، معافی چاہوں گا۔ یہاں پر سحر کا وقت مکمل ہو چکا ہے، سائرن وغیرہ تقریباً اپنے مقامات پر ہو چکے ہیں، تو آپ سبھی حضرات سے میری گزارش ہے پانی وغیرہ ابھی اب نہ پئیں کیونکہ وقت آگے نکل چکا ہے، ہم اس وقت تھوڑا سا یاد دلانے سے قاصر رہے۔ تو اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی آذان نہیں ہوئی تو مولانا نے بارہا کہا کہ وقت جو تعین کر دیا گیا اسی پر آپ کو فالو کرنا ہے۔ بعض مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ مصلیوں کا تھوڑا سا آلسی پن ہوتا ہے تو 10 منٹ کا ہی وقفہ دے کر انہیں اذان دی جاتی ہے، تو ان کا انتظار کرنے کی خاطر اگر مکروہات میں چلے جائے تو وہ وقت پر بھی لوگ انتظار کر کے اس مسجد کو فالو کرتے ہیں، تو ایسا نہ کریں، بلکہ اب سحر کا ٹائم مکمل ہو چکا ہے، آپ پانی وغیرہ اور دیگر چائے وغیرہ نوش کرنے سے احتیاط کریں۔ معافی چاہتا ہوں، جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ اگر حاملہ عورت ہے اور طبیب حاذق نے، ماہر کوئی ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی صحت میں اثر پڑے گا، تو اس میں پھر ان کو جو ہے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، روزے کا کفارہ دینا ہوگا اور بعد میں جب صحت اچھی ہو جائے گی روزے کو قضا کرنا ہوگا، جتنے بھی روزے ان سے چھوٹ رہے ہیں۔ اور دوسرا جو سوال کیا گیا ہے کہ اگر عورت رمضان کے دوران میں مخصوص ایام اس کے شروع ہو جائے، حیض کے حالت میں وہ آ جائے
تو پھر اس کو روزہ نہیں رکھنا ہے. جتنے مخصوص ایام رہیں گے اس میں اس کو روزہ نہیں رکھنا ہے. اور اگر روزہ شروع کی تھی اور ایام شروع ہو گئے تب بھی روزہ اس کو وہاں سے چھوڑ دینا ہے. اور اس کے بعد میں جب رمضان گزر جائے اور رمضان کے بعد جو خالی دنوں میں وہ جتنے دن یہ ایام کے ہیں، جتنے روزے اس کے ایام کی وجہ سے چھوٹے ہیں، ان کی قضا کرنی ہوگی. ایک بہت اہم سوال ہے عالیہ بیگم کی طرف سے، جیسا کہ ابھی ایک زینب فاطمہ کی طرف سے بھی ایک سوال ہوا تھا کہ پریگننسی کی حالت میں نماز وغیرہ یا روزہ رہ سکتے. تو عالیہ بیگم کا بھی ایک سوال ہے کہ ہمارے گھروں میں مائیں بہنیں ایسی ہوتی ہے جو شیرخواروں کو دودھ وغیرہ پلاتی ہیں، تو اس دوران بچے چھوٹے ہونے کی وجہ سے انہیں نہلانا دھلانا ان کا بہت خاص خیال رکھنا پڑتا ہے. اسی دوران ان کی کچھ نمازیں عورتوں کی گھروں میں چھوٹ جاتی ہے، مگر روزے کا تو اہتمام مکمل کرتی ہی ہیں. تو کیا اس دوران اگر ایسی نماز یعنی کبھی فجر اکثر چھوٹ جاتی ہے بچوں کو سلانے کرنے میں، یا پھر ظہر چھوٹ جاتی ہے، تو کیا نمازیں چھوٹنے کے بعد بھی روزہ کا ثواب برقرار رہتا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ نماز اپنی جگہ فرض ہے، روزہ اپنی جگہ فرض ہے. یہ دونوں کا اپنا اپنے احکام، اپنا اپنا اہمیت ہے. تو اگر کسی کی نماز خدا نخواستہ چھوٹ رہی ہے تو اس سے اس کے روزے کے ادا ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. روزہ تو مکمل ہو جائے گا، روزہ صحیح ہو جائے گا. لیکن اس کے روزے کا جو ثواب ہے، یقیناً اگر عمدن نماز چھوڑ رہا ہے تو نعوذ باللہ پھر اللہ اس سے ناراض ہوگا اور روزے کا جو ثواب اس کو ملنا ہے نہیں ملے گا. ہاں، غلطی سے آنکھ لگ جانے کی وجہ سے، سو جانے کی وجہ سے کبھی نماز چھوٹ جاتی ہے تو اللہ سے یہ امید ہے کہ پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے ہمارے روزے کو قبول کرے گا، ثواب عطا فرمائے گا. لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ ہم فوراً نماز کو قضا کر لیں. آج کا اس پروگرام میں ایک آخری سوال پھر سے دوبارہ اس کو ریپیٹ کرنے کی میں گزارش کروں گا، کیونکہ بہت یہ اہم مسئلہ بھی ہے اور یہ روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والا مسئلہ ہے، جو ابھی کچھ دیر پہلے بھی مولانا نے بیان کیا تھا عورتوں کے تعلق سے. تو پھر ایک بار آخری اس پروگرام کا سوال یہیں پر ہم اختتام کریں گے، پھر اس کے بعد ایک سوال یہیں پر کہ مولانا پھر سے ایک بار میں گزارش کروں گا کہ کافی لوگوں کی وجہ سے کہ کیا حقیقت میں عورتیں یعنی پریگننسی کی حالت میں روزہ چھوڑ دیں تو ان کو کفارہ کیسے ادا کرنا ہے؟ اگر رہ جاتی ہیں اور ایسا وقت آ جاتا ہے افطار کے وقت بالکل قریب ہوتی ہے لیکن مزاج ان کی خراب ہو جاتی ہے، تو کیا ایسے وقت وہ روزہ مکمل کر سکتے ہیں یا چھوڑ دینا بہتر ہے، اور ان کا کیا کفارہ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ اگر کوئی بیماری کی وجہ سے یا پھر حاملہ ہے اور ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے، یا پھر اچانک طبیعت خراب ہو گئی اور روزہ مکمل نہیں کر سکے ہیں، تو پھر ان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جب ان کو صحت ہو وہ روزے کی قضا کریں. اور اس کا کفارہ جو ہے یہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا. ایک روزے کا کفارہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ایک روزے کا کفارہ ہے. اور وہ روزہ بعد میں آپ کو جب صحت ہو جائے گی تو قضا کرنا پڑے گا. جیسا کہ ایک اہم سوال نماز کے تعلق سے، اسی لیے میں اس کو شامل کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ شاید ہو سکتا ہے یہ سوال کا جواب مکمل ہونے کے بعد لوگ عمل بھی کر سکتے ہیں. اسی لیے میں اپنے بات سے ہٹ کر ایک سوال آخری کر لیتا ہوں کہ اگر کسی کی فرض نماز چھوٹ جاتی ہے تو اس کے ساتھ جیسا کہ سنت واجبات وغیرہ بھی جو رہتے ہیں وہ بھی چھوٹ جاتے ہیں. تو جیسا کہ ظہر اثر چھوٹ گئی کسی کی، تو اگر وہ بعد میں ادا کرنا چاہتا ہے تو کیا صرف فرض ادا کریں یا اس کے ساتھ کی سنتیں وغیرہ بھی ادا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقیقت یہ ہے کہ قضا جو ہے وہ فرض کی قضا ہے. فرض اور واجب کی قضا یہ مشروع ہے، سنت کی قضا مشروع نہیں ہے. تو اگر ظہر یا عصر چھوٹ جاتی ہے تو پھر آپ کو صرف فرض کی قضا کرنی ہوگی، سنت کی قضا ضروری اور واجب نہیں ہے. اور اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو یہ سنت ہے، نفل نماز ہے، پڑھ سکتا ہے. لیکن قضا جو واجب ہے وہ فرض ہی کی واجب ہے. جو نماز چھوٹی ہے، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، ہم اس کو اسی کی قضا کریں گے. فرض کی قضا واجب ہے. جی، جزاک اللہ خیر. الحمدللہ کافی لوگوں کے جو مطمئن بخش سوال کے بعد جو جوابات حاصل ہوئے، الحمدللہ کافی لوگوں نے مولانا کا اظہار تشکر بھی کیا ہے، مولانا کا شکریہ ادا کیا ہے. اور کافی لوگوں نے سوال، عالیہ بیگم کا بھی ایک سوال ہے کہ الحمدللہ مولانا کے آج کے جواب کے بعد سے وہ گناہ سے بچ گئے ہیں. تو دیکھیں، ایک چھوٹا سا میسج ہے عالیہ بیگم کی جانب سے
کہ سوال کرنے کے بعد اب تک وہ کنفیوژن میں تھے، لیکن سوال کا جواب انہوں نے آج حاصل کر لیا، الحمدللہ وہ گناہ سے بچ گئے۔ تو اسی طرح آپ بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ کوئی ایک سوال کر لیں اور آپ بھی گناہ سے بچ جائیں، اس کے ثواب سے محروم ہونے سے بچ جائیں۔ تو اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی ایسا سوال ہے تو ضرور ہمارے ساتھ روزانہ پروگرام میں 4 بجے شامل ہو جائیے۔ شبا نیوز پر لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا یوٹیوب اور فیس بک پر، تو آپ کا کوئی بھی سوال ہوگا کسی بھی مسلک یا مذہب کو چھوڑ کر، یعنی کوئی اختلافات کو چھوڑ کر، کوئی بھی بنیادی اگر آپ کے پاس سوال موجود ہے تو ضرور مولانا علی قادری صاحب قبلہ مدثر العلی ضرور آپ کو اس کا مطمئن بخش جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں ضرور عنایت فرمائیں گے۔ اور آپ اتنا مطمئن رہیں کہ بس اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی کے دل کو ٹھیس پہنچائے بغیر ہی آپ اپنا کام مکمل کر سکتے ہیں۔ اور رہی بات، میں ان تمام لوگوں سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ سوالات ہمارے ویورز کر رہے ہیں تو ان کو کوئی لوگ بیچ میں ڈائریکٹلی جواب دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر آپس میں تھوڑا سا انتشار ہو رہا ہے۔ تو میں آپ سبھی سے گزارش کروں گا کہ اگر کوئی ویورز ہم سے اگر سوال کرتا ہے تو اس کا جواب ضرور مولانا کے ذریعے دیا جائے گا۔ تھوڑی اگر آپ مہربانی کریں، آپ اپنی طرف سے جواب دینے سے اپنے آپ کو روکیں اور تھوڑا اختیارات کا آپ غلط استعمال نہ کریں۔ تو اگر آج کوئی ناظرین کے اگر کوئی کمنٹس یا میسیجز چھوٹ جاتے ہیں نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے، تو انشاءاللہ کل کے صحیح ٹائم پروگرام میں 4 بجے ضرور پہلے وہ سوالات کو مکمل کرنے کے بعد نئے سوالات کا ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ تو میں سب سے پہلے اس پروگرام کو شامل کرنے میں جو تعاون کیا ارزا کلیکشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ جتنے جوابات کو مطمئن بخش انداز میں آپ نے جوابات دیے ہیں، تو میں مولانا علی قادری صاحب کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر الحمدللہ قافلوں کے مسائل کو آپ بیٹھے جگہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور شبا نیوز کے صحیح ٹائم کے ذریعے آپ حل کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ فیس بک پر لائیو جیسا کہ چل رہا ہے، اور دوسری چیز آپ جیسے جیسے آپ اپنے آپ میں فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اسی طرح آپ کا بھی ایک فرض بنتا ہے جیسے آپ اس پروگرام میں شامل ہو جائے تو اپنے دوست احباب تک اس پیج کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ دوسرے بھی شامل ہیں اور ان کے بھی کوئی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین الحمدللہ یہاں کے آج کے تمام سوالات جوابات کا سلسلہ ہم یہی اختتام کرتے ہیں اور آج کے پروگرام کو ہم یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو پھر ہوگی آپ کے ساتھ کل ملاقات۔ فی الحال مجھے اور ساری ٹیم کو اور مولانا کو دے اجازت، اللہ حافظ۔